السلام علیکم دوستو، یہ ایک سچا واقعہ پاکستان میں پیش آیا۔ 2000 شروع کی دہائی میں ایک نوجوان جو کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں کام کرتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی موٹر سائیکل پر کام پر جاتا اور آتا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا، اس لیے جب وہ واپس لوٹتا تو رات بہت گہری ہو چکی ہوتی تھی۔ معمول کے مطابق جب ایک دن وہ کام سے واپس لوٹ رہا تھا اور سنسان سڑک پر اپنی موٹر سائیکل پر سوار تھا تو اس نے سڑک کے کنارے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا جو کہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو آہستہ کیا لیکن رکا نہیں۔ کچھ دور جا کر اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ اس نے ایک روتی ہوئی عورت کو اس طرح سڑک پر چھوڑ دیا ہے اور اس کی مدد کے لیے نہیں پوچھا۔ لہٰذا اس نے اپنی بائک کو روکا، موڑا اور اس عورت کے پاس واپس جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ سب خیریت ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے اس کو بولا کہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس نے بولا جی ضرور، کیوں نہیں، آپ بائک پر بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ عورت اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ ابھی کچھ دور چلے ہوں گے کہ اس عورت نے خود سے ہی اسے طرح طرح کی کہانیاں سنانے شروع کر دی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ سن 1947 میں کس طرح پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور کتنی قتل و غارت ہوئی، اور وہ بتا رہی تھی کہ اس پارٹیشن میں کتنی جانیں گئیں۔ یہ سب وہ اس طرح سے بیان کر رہی تھی جیسے وہ اس دور کی رہنے والی ہے، جیسے اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری موت ہوئی تھی۔ اس آدمی نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس طرف دیکھا جس طرف وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ کوئی انسانی ہاتھ نہیں تھا۔ شدید ڈر کی وجہ سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے چلتی موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی اور بھاگنے لگا۔ اپنی زخمی ٹانگوں اور ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بے سدھ بھاگی جا رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں وہ عورت اس کا پیچھا تو نہیں کر رہی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت بالکل ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک پولیس کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ اندھا دھند گاڑی کی طرف بھاگا اور جا کے پولیس کو سب کچھ بتانے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ عورت ابھی تک وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی پولیس کی گاڑی میں خود ہی بیٹھا، تب تک وہ عورت وہاں پر کھڑی تھی۔ اس نے پولیس والوں سے درخواست کی کہ وہ یہاں سے اس کو لے جائیں، چنانچہ اسے وہاں سے لے جایا گیا۔ وہ تب تک سکون کا سانس نہیں لے پایا جب تک وہ گھر نہیں پہنچ گیا۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا تھی، وہ عورت آخر کون تھی۔